الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ذالک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا میں ہدیہ درود پاک پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اپنے عادت کے مطابق پھر ایک مرتبہ آپ حضرات سے جو ہے عرض کروں کہ جو ہے رسول آل رسول و اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا میں درود پاک کا نذرانہ ہم ایسے پیش کرے کہ مدینے سے جواب آ جائے کہ اس خانقاہ صوفی آبول اللہیہ کے غلاموں کا ہم نے جو ہے درود قبول کر لیا۔ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا کہ لا الہ است حسین۔ حضور خواجہ اجمیری رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا شاہ حسین بادشاہ حسین دین ہے حسین دین کی پناہ ہے حسین۔ اشعار کو بغیر مکمل کریں اپنے عنوان پہ لاؤں میں آپ حضور خواجہ اعظم غریب نواز رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس اشعار کی بنیاد پہ بات کروں۔ آج سے 900 سال قبل حضور خواجہ اعظم غریب نواز نے تمام اہل اسلام کو تمام عاشقان اہل بیت کو تمام غلامان مصطفیٰ کو تمام مولا مشکل کشا کے چاہنے والوں کو تمام جو ہے خاتون جنت کے غلاموں کو تمام امام کریمین کے غلاموں کو یہ عقیدہ دے دیا کہ شاہ حسین بادشاہ حسین صرف یہی نہیں چھوڑا بلکہ امام بلکہ غریب نواز نے ارشاد فرما دیا کہ دین ہے حسین اور صرف دین ہی نہیں ہے بلکہ دین کی پناہ ہے حسین دین کی پناہ ہے حسین کہ شاہ ہے حسین بادشاہ ہے حسین دین ہے حسین دین کی پناہ ہے حسین۔ اور امام علی مقام علیہ السلام نے جس وقت یزید ملعون نے اپنی بیعت کی بات کی تو اس منظر کو غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا سر کا نذرانہ دینا پسند کیا آپ نے جو ہے جام شہادت نوش کرنا جو ہے پسند کر لیا لیکن غریب نواز نے جو ہے اپنا ہاتھ اس بدبخت کے ہاتھ میں نہیں دیا جس سے جو ہے دین مبین کو جو ہے خطرہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے دین بگڑ رہا تھا حق اور باطل کے درمیان میں معرکے کو آپ نے جو ہے اجازت دے دی لیکن اپنے باقی رہتے ہوئے دین کو بگڑنے نہیں دیا۔ یہ وہ ذات ہے امام علی مقام علیہ السلام کی کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا سے فرما دیا۔ مولا مشکل کشا اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 2 صاحبزادگان کو جو ہے عطا فرما دیا۔ اور میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد مقدس کہ لوگوں اگر تم نوجوانان جنت کے سرداروں کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے حسنین کریمین کو دیکھ لو۔
اگر تم نوجوانان جنت کے اگر سرداروں کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم حسنین کریمین کو دیکھ لو کہ یہ وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں پل کر جو ہے پروان چڑھنے والی ذات ہے کہ ان کا اگر کوئی پہلا مدرسہ تھا تو وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغوش مقدس تھا. اما جان خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغوش مقدس امام کریمین کا سب سے پہلا مدرسہ تھا. یہاں تک کہ امام کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مشاہبت رکھتے کہ دیکھنے والی آنکھ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ مورخ دان یہ لکھنے کے اوپر مجبور ہو گیا تھا کہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر روئے زمین پہ کوئی ہمشمی تھے تو وہ امام حسنین کریمین کی ذات مبارکہ تھی. یہاں تک کہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روئے زمین سے بظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اگر یہ چاہت ہوتی کہ اگر یہ چاہت دل میں انگڑائیاں لینی شروع کر دیتی, اگر بے چینی کی کیفیت ہو جاتی کہ ہم دیدار مصطفیٰ سے جو آج مشرف نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ جو ہم دیدار مصطفیٰ کریں, تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین امام کریمین کے گھر پہ تشریف لاتے اور آپ کا دیدار کرتے تو آپ کی تشنگی بجھ جاتی, آپ لوگوں کی تشنگی بجھ جاتی. جس وقت جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کا امام حسنین کریمین کا آپ لوگ جو ہے دیدار فرما رہے تھے. یہاں تک کہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی سن 4 ہجری میں 5 شعبان المعظم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے آپ کی بیٹی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے دوسرے صاحبزادے تولد ہوئے. میں زیادہ طوالت میں بغیر لیے سیدھے جو ہے اپنے عنوان کی طرف کہ آپ کے نور نظر کے یہاں دوسرے صاحبزادے کی ولادت و سعادت ہوئی. یہ سننا تھا, خوشی سے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. تشریف لے آئے, جیسے دیکھا تو جو ہے آپ کو جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کو جو ہے سفید سے کپڑے کے اندر جو ہے ململی کپڑے کے اندر جو ہے لپٹ کر جو ہے آپ کو دیا گیا. تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا, اپنے نواسے کے اوپر شفقت بری رحمت بری نگاہ ڈالی. اس کے بعد میں پلٹ کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی نام کیا رکھا ہے؟ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ سے آگے کیسے بڑھ جاؤں؟ آج کا کوئی امتی یہ کہتا ہے کہ ہم عبادت میں نبی سے آگے بڑھ سکتے ہیں, معاذ اللہ. آج کا امتی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے. بہرحال جو ہے چھوڑے, ہم جو ہے تنقیدوں کی طرف نہ جائیں. تو میرے آقا مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نام تو نہیں رکھا لیکن دل میں خیال ہے کہ میں اس کا نام حرب رکھوں, لیکن آپ جو بہتر سمجھتے ہیں. تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وحی کے انتظار میں. تو یہ وہ نام ہے جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وحی کے انتظار میں ہوں, وحی کا منتظر ہوں. جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں, صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں, عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو مبارکباد دی ہے کہ آپ کے گھر جو ہے نواسہ تشریف لائے, اور اللہ حکم فرماتا ہے کہ ان کا نام جو ہے شبر رکھا جائے, شبر رکھا جائے. تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں شبر, تو فرمایا کہ یہ ہارون علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام ہے, اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ شبر نام رکھیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں عربی ہوں تو مجھے نام بھی عربی چاہیے. تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول شبر ہی کا معنی ہے حسین, تو آپ نام حسین رکھے. تو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو ناموں کو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں کیا تھا کہ روئے زمین کے اوپر دو نام جو جنت سے سیدھا اس زمین کے اوپر نازل ہوئے. تو میرے آقا حضور پاک کی جو ہے آل میں حاصل کیا
کیے، مولا مشکل کشا کی اولاد میں نازل کیے ہیں۔ مولا مشکل کشا کی اولاد میں جنت سے اگر کوئی نام آئے ہیں، اللہ نے جن ناموں کا انتخاب کیا ہے تو وہ حسنین کریمین کا نام ہے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ عزیزان گرامی، جہاں جبرائیل امین نے جو ہے آپ کو مبارکباد دی، وہیں ابتدا ہو گئی تعزیے، وہیں ابتدا ہو گئی تعزیے۔ تعزیہ کا آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل، یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ میری لخت جگر کے یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک شہزادے کو جو ہے بھیج دیا ہے، ایک شہزادہ جو ہے تولد ہوا ہے، جس کا ابھی اتنا پیارا سا جو ہے نام رکھا گیا، لیکن یہ تعزیہ کیسا ہے؟ یہ تعزیہ کیسا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو وہ آپ کا شہزادہ ہے جس شہزادے کو جو ہے آپ کی امت تڑ پائے گی، جس شہزادے کو آپ کی امت تکلیفیں دے گی، اسی شہزادے کو آپ کے جو ہے پیاسا تڑ پایا جائے گا، بلکہ صرف اس شہزادے کو نہیں، اس شہزادے کے تمام آل اور آلات کے اوپر ظلموں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، ظلموں کے جو ہے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ یہیں سے تعزیہ آنے کا ابتدا ہو گیا۔ جب آج کسی کے انتقال پہ گھر پہ جا کے آپ تعزیہ نہ کرتے ہیں نا، کسی کو جا کے جو ہے دو بول آپ بولتے ہیں کہ آپ کی تکلیف میں بھی شامل ہوں، لیکن امام عالی مقام یہ وہ ذات تھی کہ آپ کی ولادت پہ آپ کا تعزیہ نہ کیا گیا تھا۔ آپ کی ولادت ہوئی، اسی وقت آپ کا تعزیہ نہ پڑا گیا۔ تو عزیزان ملت، صبر ولادت سے امام عالی مقام کے جو ہے کٹی کے اندر پرو دیا گیا تھا کہ صبر کے پیکر اور رضا بن چکے تھے امام عالی مقام۔ لوگوں کو اگر صبر کی تلقین اگر کرنی ہے تو کردار امام عالی مقام بتا دو۔ دیکھو تو صحیح کہ ولادت بسعادت کا وقت ہے، جبکہ ابھی آپ کی شہادت کو 56 سال باقی۔ آج یوں ہی نہیں ہوا عزیزان ملت، یوں ہی نہیں ہوا، بلکہ ہر وقت لوگوں کے اندر آپ کی شہادت مشہور ہوتی چلی گئی تھی، لوگوں کے درمیان میں آپ کی شہادت مشہور ہوتی چلی گئی تھی، یہاں تک کہ ایک روایت یہ ملتی ہے، دیگر روایتیں اس زمن میں دیگر روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن میں اختصاراً صرف ایک روایت آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ وہ روایت یہ کہ جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جو ہے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، وہاں پہ جبرائیل امین تشریف لاتے، لا کے جو ہے ایک شیشی جو ہے جس میں جو ہے کچھ مٹی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ اس جا کی مٹی ہے جہاں آپ کا بیٹا شہید کیا جائے گا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ اشکبار ہو جاتے ہیں، میرے آقا اشکبار ہو جاتے ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ مٹی حوالے کرتے ہیں اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کہ ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا اور یقین کر لو اس بات کے اوپر کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا، میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ بار بار میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کو بکثرت دیکھا کرتے تھے، بکثرت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے دیکھا کرتے تھے، اور اتنی فرد محبت سے دیکھتے، اتنی جو ہے چاہت سے دیکھتے کہ بعض وقت روایت یہ ملتی ہے کہ جو ہے میرے آقا سرکار جس وقت دیدہ جو ہے امام علی مقام کے اوپر اپنی نگاہ رحمت فرماتے تو میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، میرے آقا کے آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتے۔
اتنی جو ہے فرد محبت، اتنی شفقت، یہاں تک کہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ یہ بھی آ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نواسے کو اپنے گود میں لیے ہوئے جو ہے کھجور کی گٹلی جیسے چوستے تھے، ویسے ہی جو ہے آپ کے اس حلق مبارک کو، یہاں یہ جو حلق کا جو حصہ ہوتا ہے نا میرے بھائی، یہ جو نڈلی جو ہے جو نظر آتی ہے آپ کو، اس کو جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرد محبت سے چوسا کرتے تھے، ایسے چوستے جیسے کوئی جو ہے کھجور کی گٹلی چوستا، جیسے کوئی کھجور کی گٹلی چوستا ہے، ویسے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نواز رسول کے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے جو ہے حلق مبارکہ کو چوسا کرتے ہیں، اتنا جو ہے فرد محبت سے جو ہے آپ چوسا کرتے ہیں۔ تو ایک دن جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو اپنے گود میں لیے ہوئے اور آپ کا حلق مبارکہ آپ کے جو ہے ہونٹوں سے لگا ہوا ہے، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، حضور کے گود میں ہے، حلق مبارکہ جو ہے آپ کا جو ہے ہونٹوں سے لگا ہوا ہے، اس وقت جو ہے جبرائیل امین تشریف لائے، عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول یہی وہ مقام ہے جس پہ خنجر ناپکار چلا جائے، یہی وہ مقام ہے حلق کا جس کے اوپر خنجر ناپکار چلایا جائے گا۔ آپ کی امت کے ظالم امام علی مقام کے اوپر، آپ کے اصحاب کے اوپر، آپ کے اہل خانہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، یہاں تک کہ جو ہے آپ کے خیموں کو آگ زن کیا جائے گا، آگ کے اندر جو آگ آپ کے خیموں کے اندر بھر دی جائے گی۔ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ اللہ کے رسول، اے رب کائنات، مجھے اگر اجازت ہو تو میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، حضور کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ پانی برسانے کا جو فرشتہ اللہ نے مقرر کیا، وہ فرشتہ جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہو کے اجازت لیا، اجازت لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بعد جو ہے وہ فرشتہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے۔ جس وقت میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، اس وقت بھی جو ہے میرے آقا کے گود میں جو ہے امام علی مقام علیہ السلام تھے۔ فرشتہ پھر ارشاد کرتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول یہی وہ آپ کے نواسے ہیں جن کو جو ہے بلاؤں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ وہ دن آئے گا جس دن قیامت صغریٰ ظاہر ہوگی، وہ دن آئے گا جس دن جابر لوگ جبر کرنے کے لیے آپ کی آل کا انتخاب کریں گے، وہ دن آئے گا جس دن نام لیوا ہوں گے اسی اسلام کے، لیکن ان کی میادیں اہل بیت کے خلاف نکل چکی ہوں گی۔ یہاں تک کہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد مقدس ہے کہ میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے، اے اللہ تو حسین سے محبت کرنا، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کرنا۔ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ خدا بندہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ لیکن آج قسم خدا کی عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی حسین حسین کرتا ہوا نظر آتا ہے تو لوگ اس کو مشرک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، شرک کرنے والا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے عقیدہ دیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر تم کو دین کی پناہ چاہیے تو حسین سے محبت کرو، تو پھر تم کو دین میں پناہ بھی ملے گی اور دین سچا بھی ملے گا۔ عزیزان محترم، حسین ہی کی محبت ہے کہ آج ہمارا ایمان سلامت ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کروں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر آج روئے زمین پہ اگر اسلام باقی ہے اور بہتر طریقے سے باقی ہے تو یہ مرون منت ہے امام حسین کی، کہ جنہوں نے نماز عصر میں سجدے کی حالت میں اپنا جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو نانا کے دین کو حیات جاویدانی عطا فرما دی۔ نانا کے دین کو حیات جاویدانی اگر عطا فرما دی
تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی، اور آج اسی حسین سے محبت کے خلاف لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حسین کی محبت کے بغیر دین کامل نہیں ہو سکتا، حسین کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حق ہے حسین کا روئے زمین پہ ہر بسنے والے مسلمان کے ایمان پہ۔ اگر آج مسلمان روئے زمین پہ اگر باقی ہے تو وہ طفیل ہے حسین کا، کہ حسین نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہم کو ایمان والا بنا دیا، ہم کو ایمان والا بنا دیا۔ عزیزان محترم، یہاں تک کہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرہ مقدسہ میں ہے، نبی کی محبت حسین سے ایسی تھی کہ جو ہے حجرہ رسول میں جو ہے امام علی مقام علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت مبارکہ پہ، آپ کی پیٹھ پہ جو ہے سوار ہے، اور میرے آقا ایسے چل رہے ہیں جیسے اونٹ چلتا۔ عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا بہترین سواری ہے، کیا بہترین سواری ہے۔ سرکار نے فرما دیا کہ اے عمر، اور یقین جانیے سواری کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، میرا تو ایمان یہ ہے کہ حضور سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو سواری کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، لیکن میرے آقا کا جو حکم ہوا وہ سماعت کرے۔ میرے آقا نے پلٹا کر فرما دیا کہ اے عمر یہ کہو کہ کتنا حسین سوار ہے، کتنا بہترین سوار ہے، سواری کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن نبی نے فرما دیا کہ اے عمر یہ کہو کہ کتنا بہترین سوار ہے، کتنا بہترین سوار ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے آپ منبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ چل رہا ہے، امام کرمین امام حسین علیہ السلام جو ہے لڑکھڑاتے پاؤں کے ساتھ جو ہے آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے ہیں، تو میرے آقا نے، اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میرے آقا نے خطبے کو روک دیا، خطبے کو روک دیا، اور فوری جو ہے آپ منبر سے اتر کر فوری جو ہے امام علی مقام علیہ السلام کے پاس آ گئے اور امام کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ ایک ہاتھ میں جو ہے امام حسن کو اٹھا لیا، ایک ہاتھ میں امام حسین کو اٹھا لیا، جبکہ راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں جو ہے میرے آقا نے اٹھا لیا تھا، دوسرے شہزادے کو حضرت جبرائیل نے اٹھا لیا تھا، لیکن نظر یہ آ رہا تھا کہ دونوں کو سرکار نے اٹھا لیا تھا، دونوں کو جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لے لیا تھا۔ اور میرے آقا منبر کے پاس تشریف لائے اور مقام سماعت کرو، امام کرمین کا مقام سماعت کرو۔ آج اعتراض کرنے والے مقام سماعت کرو کہ میرے آقا خطبے کو جہاں روکے تھے وہیں سے خطبے کو ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، وہیں سے خطبے کو ارشاد فرمایا۔ یہ مقام ہے امام کرمین کا کہ جن کے لیے خطبے کو جہاں روکا گیا تھا وہیں سے خطبے کو ارشاد فرمایا۔ یہاں تک کہ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے کی حالت میں ہے، امام حسین علیہ السلام آئے پشت مبارکہ کے اوپر سوار ہوئے۔ آج یہ کہتے ہیں نا میرے بھائی کہ امام کا نام مت لو، دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو ہے نماز میں نبی کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی معاذ اللہ۔ اب سماعت کرو، آپ راوی نقل فرماتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پشت مبارکہ کے اوپر سوار ہے۔ اب یہاں میرے آقا سجدہ کو طوالت دے رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ چلائی جا رہا ہے، مسلسل سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے مسلسل میرے آقا بولے چلے جا رہے ہیں، سجدے سے نہیں اٹھتے۔ خیال یہ ہے کہ حسین میری پیٹھ پہ سوار ہے۔ جی اب نبی کے خیال سے اگر
نماز فاسد ہوتی ہے تو سماعت کر لے، نبی کی پیٹھ پہ حسین سوار ہے تو پھر نبی کی نماز کیسے باقی رہ گئی میرے بھائی؟ نبی کی نماز باقی رہ گئی نا؟ کسی کو کوئی شک ہے نبی کی نماز پہ؟ لیکن نبی نے سجدے کو طوالت دی تھی تو کس کے لیے دی تھی؟ کیا خدا کو راضی کرنے کے لیے دی تھی؟ نہیں میرے بھائی، حسین پیٹ پہ سے نہ گر جائے اسی لیے میرے آقا نے جو ہے نماز کو جو ہے سجدے کو جو ہے طوالت عطا فرما دی تھی۔ سجدے کو طوالت دی تھی تو وہ حسین کے لیے تھی۔ اور یہ کون حسین ہے؟ جن سے اللہ راضی ہے، اللہ کی رضا ہے حسین کی محبت میں۔ نبی نے فرما دیا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، کہ اللہ تو اس سے محبت کر تو حسین سے محبت کرتا ہے، تو اس سے بھی محبت کرنا تو حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو حسین سے محبت کر، اور یہاں تک کہ تو اس سے بھی محبت کر تو حسین سے محبت کرتا ہے۔ سجدے کو طوالت دی میرے آقا نے، جب تک کہ امام علی مقام علیہ السلام پشت مبارکہ سے خود نہیں اترے، نبی نے اپنے سجدے کو طوالت عطا فرمائی۔ سبحان ربی الاعلیٰ کی جو ہے ایک لڑی میرے آقا نے جو ہے بنا دی، ایک لڑی پورا کر چلے گئے، ایک لڑی بناتے چلے گئے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کی جو ہے صدائیں دیتے چلے گئے۔ لیکن خیال کیا ہے؟ پشت پہ حسین سوار ہے، پشت پہ حسین سوار ہے، پشت پہ حسین سوار ہے۔ اگر میں اٹھوں تو کہیں حسین گر نہ جائے، اگر میں اٹھوں تو کہیں حسین گر کے اس کو حسین کو زر نہ آ جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے، لہذا میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جس وقت تک خود حسین میری پشت نہ اتر جائے۔ یہ حسین کی محبت تھی میرے بھائی۔ آج حسین کی محبت کو لوگ شرک و بدعت کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ حسین کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ نبی کی بات کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو شخص نبی کے ارشاد کے خلاف، حضرت امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے شاگرد رشید، لیکن فقہ حنفیہ میں امام یوسف کا نام بڑے سنہرے ورقوں میں جو ہے حروفوں میں جو ہے لکھا گیا، یہ اپنی ایک الگ رائے رکھتے ہیں۔ اپنے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کچھ مسائل میں جو ہے حضرت امام یوسف اپنی کچھ الگ رائے رکھتے ہیں۔ یہ امام یوسف علیہ رحمہ کی جو ہے محفل سجی ہوئی ہے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو شریف بہت پسند ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص اٹھ کے کہنے لگا نبی کو پسند ہوگا لیکن مجھے پسند نہیں ہے مادر۔ تو حضرت امام یوسف اپنی میان سے تلوار کو جدا کر کے اس کے گردن پہ لگا دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر سے تجدید ایمان کر، پھر سے کلمہ پڑھ، مسلمان بن، کیونکہ نبی جس چیز کو پسند کرے اور تجھے اگر وہ چیز پسند نہیں تو میری نظر میں وہ اسلام مسلمان نہیں۔ فیصلہ فرما دیا تھا تو نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور تو اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو ایمان حسین سے محبت میں ہے، حسین علیہ السلام کی کردار کو اپنانے میں ہے، حسین کے پیچھے پیچھے چلنے میں ایمان کی سلامتی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہے بچپن ہی سے امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے واقعات مشہور ہونے چلے تھے، مشہور ہوتے چلے گئے، مشہور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جو ہے لوگوں کے اندر یہ چرچا ہو چکا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا، لیکن جبرائیل امین میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تشریف لائے۔ جب تعزیہ نہ پڑھا جا رہا تھا، میرے آقا نے جو ہے یہی باتیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بتائی، تو آپ کی آنکھوں سے جو ہے اشک جاری ہو گئے،
اور آپ حجر مقدس میں جب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عالیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مقدس دیکھتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے کہ علی اگر یہ خوشی کے آنسو ہے تو روا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اور بات ہے تو مجھے کھل کے بتائے۔ تو حضرت مولا مشکل کشا ارشاد فرماتی ہے کہ جانے علی سنو تو صحیح کہ آپ کے بابا جان نے مجھے ابھی اطلاع دی کہ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ جو بیٹا تولد ہوا ہے اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹھوڑے جائیں گے، اس کو شہید کیا جائے گا۔ وہ مادر ابھی جس نے اپنی اولاد کو جنم دیا ہے، کچھ لمحات گزرے ہیں، اس ماں کے سامنے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ بیٹا آپ کے ہی والد کی امت جس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹھوڑے گی۔ تو سوچو اس وقت خاتون جنت کے دل پہ کیا گزری ہوگی، آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ میری ہر بات کو آج سے یوم عاشورہ تک جب تک تم سماعت کرو، اس واقعے کو، اس منظر کو اپنی آنکھوں میں رکھ کر سماعت کرو، اپنے آپ کو جو ہے اس منظر میں رکھ کر سماعت کرو۔ یقین جانو عزیزان ملت، ہر لمحہ تم کو اپنے اطراف میں کربلا نظر آئے گا، کربلا کا ہر واقعہ نظر آئے گا، کیونکہ یہ کربلا کا واقعہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے کہ میں بولتا جاؤں یا تم سنتے چلے جاؤ۔ یہ کربلا وہ ہے جس نے تمہارے ایمان کو بچایا ہے، یہ کربلا وہ ہے جس نے تم کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، یہ کربلا وہ ہے جس نے تم کو وعدہ نبھانا سکھایا ہے، یہ کربلا وہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان کا نذرانہ دینا سکھایا ہے، یہ کربلا وہ ہے جو وعدہ وفا کرنا سکھایا ہے۔ عزیزان ملت، کربلا کا ہر لمحہ تم کو وہ بار کرائے گا، تم کو وہ دکھائے گا جو کربلا کے منظر میں ہوا تھا۔ ایک ایک بات، ایک ایک منظر لرزہ خیز ہوگا۔ ہم اپنی زندگیوں کو ان پاک نفس قدسیہ کے نالین کے صدقے وہاں اس میدان میں رکھ کر سوچے، دیکھے کہ کیا منظر ہوا ہوگا اس وقت، کیسی طلب تھی، کیسی پیاس تھی، کیسی دھوپ کی شدت تھی، کیسے خیمے زن تھے۔ 22,000 کا لشکر ایک سمت تھا تو دوسری طرف صرف جو ہے نورانی 72 کا لشکر تھا۔